الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب کائنات کی بے حد و بے حساب تعریفات، وحدہ لا شریک کی عظمت و بزرگی و بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، سورہ مائدہ کی میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس سے فرضیت حج ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج بیت اللہ، جس کی طاقت ہو وہاں تک پہنچنے کی. طاقت کا مطلب یہ ہے کہ ذات و راحلہ، توشہ سفر آنے جانے کا، اور سواری مضبوط ہو، چاہے آپ خود ہی مضبوط ہوں پیدل چل دے، اور دیگر سواریاں آج کل بکثرت پائی جاتی ہیں، ان کے ذریعہ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں، طاقت ہے، تو حج بیت اللہ سے سرفراز ہونا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور طاقت و استطاعت ہونے کے باوجود آپ دنیا سے اٹھائے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طاقت رکھتے ہوئے حج بیت اللہ نہ کرے، ایک فریضے کی ادائیگی نہ کرے،
تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کی موت کس حالت میں ہو کوئی بھی مطلب نہیں اس سے، استطاعت ہوتے ہوئے۔ آج استطاعت کروڑوں میں، لاکھوں اور کروڑوں میں سب کے پاس گھروں میں موجود ہے، سونا چاندی کی شکل میں، بیلنس کی شکل میں، اور آنے جانے کے تمام اخراجات کی ذمہ داری نبھانے میں بہت کافی تعداد میں لوگوں کے پاس ہے۔ وہ اس ذمہ داری کو سمجھ لیں، اللہ ہی کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے ذمے اللہ ہی کے لیے، یعنی دکھاوا کے لیے نہیں کہ آپ 2-4 حج کر لیے تو آنے والوں سے کہیں کہ جو تیسرا حج میں نے کیا تھا وہ آب زمزم رکھا ہے، تیسرے حج والا پانی لائیے گا۔ ایسا بھی حادثہ میں کہہ رہا ہوں، اسے واقعہ دنیا میں پیش آتا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب اللہ کے لیے آدمی حج کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تو اپنی زبان پر ایسے الفاظ نہیں لائے گا جس سے شو ہو کہ بہت بڑے نیک آدمی لگتے ہیں اور اپنی نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اخلاص ہر عمل میں اللہ کو مطلوب ہے، سچی نیت اللہ ہی کے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد شکا ومن صام یرائی فقد شکا ومن تصدق یرائی فقد شکا۔ جسے روزہ، نماز، صدقہ، خیرات دکھاوے کے لیے کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا کہ اللہ خوش ہو جائے، دوسرے لوگ خوش ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ فرماتا ہے ومن کفرا، اور جس نے اس کا انکار کیا حج کا، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کی ذات پر، اس کی کبریائی پر حرف نہیں آئے گا، وہ جیسا ہے ویسا ہے اور رہے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ برابر سرابر زمین، پورے روئے زمین چٹیل میدان کی شکل میں ہو جائے اور ساری دنیا کے لوگ سجدے میں پڑ جائیں اللہ کی عبادت کے لیے، تو اللہ کی شان میں کوئی برتری اور بڑھوتری نہیں ہوگی، وہ اپنی شان کا آپ مالک ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ اور اگر ساری دنیا کے لوگ اس کی بغاوت پر اتر آئیں، اللہ کی عبادت کے بجائے بغاوت، تو اللہ کی شان میں کوئی کمتری نہیں آئے گی۔ دونوں کے نتائج الگ الگ ہوں گے۔ عبادت کی شکل میں بندے کا مرتبہ بلند ہوگا، اور بغاوت کی شکل میں اس کے مرتبے میں کمی اور قصور پایا جائے گا، اور اللہ کی ناراضگی اس پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان ہیں مذہب اسلام کے، انہی پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور رمضان المبارک کو روزہ، اور حج بیت اللہ جس کو استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ ہر لفظ میں لفظ استطاعت قرآن میں بھی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فرمان مبارک میں جب ارشاد فرمائے تو فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتا ہے اور بآسانی واپس بھی آ سکتا ہے انہی اخراجات میں، انہیں تمام زاد توشہ و زاد میں، تو اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس
فرض علیکم الحج فحجوا، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، تو حج کیا کرو، حج کرو۔ صحابہ کرام نے گزارش کی سر محفل، سر عام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کل عامن، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، گویا کہ وحی الہی کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر سوال کیا گیا، پھر آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم مصیبت میں پڑ جاتے، ہر سال حج کرنا تمہارے بس کی بات نہ ہوتی، لیکن زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار حج کرنا فرض ہے، اس پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں شادی ہو جائے، کہتے ہیں لڑکے بچے ہو جائے، پھر تعلیم یافتہ ہو جائیں، پھر ان کی شادی کر دی جائے، شادیوں سے سبکدوش ہو جائے، ذمہ داریاں ختم ہو جائے دنیا کی، تو آخرت کے لیے ہم تیاری شروع کریں گے۔ تب تک تا تریاق ازراق آوردہ شبد مار گزیدہ مردہ شبد، جب تک عراق سے تریاق لایا جائے تو سانپ کا کاٹا ہوا تب تک ختم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے حالات تب آپ کے سامنے آئیں، کیا وہی جلوہ پیسے کا، دولت کا کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس باقی رہے؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ارادہ کرو تو اس کو جلد سے جلد ادا کرو، پتہ نہیں کون سا عارضہ پیش آ جائے کہ پھر اس کے بعد تو محروم ہی ہو جاؤ، ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مذہب اسلام نے 5 ارکان بتلائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، توحید اور رسالت کے اقرار، جو قرآن کریم کا 1/3 حصہ جس میں بیان ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اتنی قسمیں کھا ڈالی ہیں، اتنی قسمیں کھا ڈالی ہے کہ میں تمہارا اللہ ہوں، میں ہی عبادت کا لائق ہوں، میں ہی ساری ضرورتیں تمہاری پورا کرنے والا ہوں، مرض و شفا، نفع و نقصان، موت و حیات میری ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، نہ زمین کو چھوڑا، نہ آسمان کا چھوڑا، نہ چاند سورج کو چھوڑا، اللہ اکبر، نہ رات اور نہ دن کے روشنی کو چھوڑا، نہ ہمارے اور آپ کی جانوں کی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے۔ لیکن وائے قوم کی بدحالی، بدنصیبی کہ قدم قدم پر شرک کے الفاظ و کلمات، غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے مدد طلب کرنا، یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ حج بیت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، نماز جو اللہ رب العالمین کی بندگی کا ایک اہم طریقہ ہے، جس میں عز و انکساری اور اللہ کے سامنے درمادگی اور سپردگی کے یہ رکوع سجود قیام و قعود، یہ کیا چیز ہیں؟ اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہونا اور اس سے دعا التجا کرنا، اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرنا نماز کی حالت میں، اور اللہ کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرنا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ میں صلہ رحمی، غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو مال و دولت سے انسان غریب بھائیوں کی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ یہ ہے روزہ، جس سے انسان کی نفس کشی ہوتی ہے، نفس کشی ہوتی ہے، جذبات شہوات پر قابو ملتا ہے، اس کی سرکوبی ہوتی ہے، اور تقوی و طہارت، تزکیہ نفس اجاگر ہوتا ہے روزہ کے ذریعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی اجاگر ہو،
یہ بنیادی باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، نماز، روزہ، توحید و رسالت کی حقیقت اور حج بیت اللہ پر نظر ڈالیں گے تو اس کی اصل ماہیت آپ کے سامنے نہیں نظر آئے گی، مگر وہاں ایک دیوانگی ہوگی، ایک فرزانگی ہوگی کہ آپ شریعت اسلامیہ کے مطابق اس کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ یہ طواف کعبہ ہے، مقام ابراہیم پر دوگانہ نماز ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، چل رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کہیں دھیمے چل رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مینا میں وقوف ہو رہا ہے، عرفات و مزدلفہ میں دن گزارے اور رات گزاری جا رہی ہیں، اللہ سے دعائیں حمد و ثنا کی جا رہی ہیں، مشعر حرام پر قربانیاں کی جا رہی، پتھروں کو، شیطان کے جگہوں کو رمی کیا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن احکام الہی اور سنن ابراہیم علیہ السلام کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی العداہی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، پوری تاریخ ابراہیم علیہ السلام ایک لفظ میں آپ نے بھر دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ توحید کے خاطر وطن عزیز کو چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے، ملکوں سفر کیا، خاک چھانی، ملک شام سے مکہ معظمہ آئے اور اکلوتے بیٹے کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کی تیاری ہو گئی اور لٹا دیا اور چھری پھیر دی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ ساری قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ سموئی ہوئی ہیں۔ سنت ابیکم ابراہیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ حج بیت اللہ کی تمنا رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ رائے گاہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس میں لیت و لعل آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خانہ کعبہ بذات خود مسجد حرام، رکن یمانی، حجر اسود، مقام ابراہیم، حتیم کا مقام، حتیم کی جگہ، اور اس کے علاوہ صفا مروہ شاعر اللہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ شاعر دین ہے، صفا و مروہ جن کا طواف کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اور مینا میں 8ویں تاریخ کو حاضری، رات میں فجر کی نماز صبح پڑھنے کے بعد عرفات کی طرف روانگی، دن بھر وہاں قیام کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، استغفار کرنا۔ وہ اتنا عظیم ترین دن ہوتا ہے کہ جس کے دن پر فرشتوں پر اللہ فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں آئے ہیں؟ جاؤنی شوسن غبرا، یہ پراگندہ بال، دھول اور گرد و غبار سے ہٹے ہوئے جسم، یہ کہاں آئے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے مغفرت کے طلبگار ہے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، میں نے اہل عرفات کو بخش دیا، اہل عرفات کو میں نے بخش دیا۔ شیطان اس دن اپنے اندر اتنی رسوائی، اتنی ذلت محسوس کرتا ہے کہ جو کبھی اس کو زندگی میں نصیب نہیں ہوئی۔ جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور مغفرت کا اعلان ہوتا ہے تو اپنے سر پر وہ خاک ڈالتا ہے اور اپنا بدن نوچتا ہے، ذلیل و رسوا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت ہی عظیم ترین دن ہے عرفات کا دن، یوم عرفہ۔ برادران اسلام پھر شام کو حاجی مزدلفہ جا کر رات گزارتے ہیں اور وہی فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر آ کر کے جو ہے وہاں رمی جمار کرتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ وہ مقامات ہیں، مقدسہ ہیں
جو ہمارے لیے نیکیوں کا سامان فراہم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک اہل اللہ، صلحاء امت اور عظیم سے عظیم شخصیات سے ملاقات اور فکر و نظر میں تبادلہ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو جلوہ نظر آتا ہے اس مقام پر، وہ اپنی آپ مثال ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نورانی فضائیں پورے طور سے ہم کو اور آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو جس کو موقع دیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفات کیا ہے، منی کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، اور مشعر حرام کہاں ہے، وہاں کی عبادت کیسی ہے۔ رمی جمار جس سے ہم شیطان کو مارتے ہیں، پتھر، اسی کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ بہت سے حاجی پتھر مار کر چلے آتے ہیں، چاہے ہم ہوں چاہے آپ، لیکن جو دل کے اندر، نفس کے اندر جو شیطان گھسا ہے وہ اس پر نہیں پتھر مار پاتے، اس کا رمی جمار نہیں کرتے، بلکہ حج کی بنیاد پر، حاجی صاحب کہے جانے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ناجائز کاموں میں ہمادم جڑے رہتے ہیں، اور لوگ حاجی صاحب کے احترام میں مرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ ایسے حج کو قبول نہیں کیا ہے، ان کو ایسے ہی بے رنگ خط کی طرح سے واپس لوٹا دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اخلاص کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے ہے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنا لوگوں کے اوپر، لوگوں کے ذمے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام عرفات میں آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات میں تھے، جبل رحمت کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے لوگوں، یا معاشر الناس، اے لوگوں کی جماعت، اور ایک روایت میں کہ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لوگوں کو میری طرف متوجہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اتانی جبرائیل فقال رب عز وجل السلام علیکم، ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے آپ لوگوں کو سلام کہا ہے۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے، عرفات میں پہنچے ہوئے لوگوں کو اللہ اپنا سلام بھیجتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اہل عرفات کو میں نے بخش دیا، اہل عرفات کو میں نے بخش دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری، یہ بشارت ہم ہی لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر موجود ہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب تھے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام، صحابیات رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے یہ بشارت ہے، جو اس مقام تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک بات جہاں شک و شبہ کی ہوتی تھی تو اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کرا لیا کرتے تھے، جواب طلب کر کے اطمینان حاصل کر لیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ اس فریضے سے غافل نہ ہوں۔ بہت سے لوگ عمرہ کر کے، حج کر کے آتے ہیں، اپنی زندگی کا رویہ بدل دیتے ہیں، نمازیں نہیں قضا ہوتی، روزے نہیں چھوٹتے، اور زکوٰۃ اگر اللہ نے نماز رکھا ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، بالکل دینی کاموں میں لگ جاتے ہیں، اپنے آخرت سنوارنے سدھارنے میں پڑے رہتے ہیں۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ اس آدمی نے جو حج کیا ہے وہ حج مقبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کے ہاں جنت ہے۔ حج مقبول کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف جنت ہے، بشرطے کہ وہ پاک صاف ہو، جاتے وقت آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے ہوں، اور اسی طرح سے کسی سے کوئی غلط بات آ گئی ہو، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ پاؤں سے ایذا رسانی ہوئی ہو جو ہمارے اسلام کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔
ایسا نہیں کہ زبان سے اول فول بک دیا، گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، بہت گندی چیز ہے۔ جراحات السنان لحل تیام ولا التام ما جرح اللسان۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر سکتا ہے اور بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے جو تکلیف و ایذا آدمی کو پہنچاتا ہے تو وہ نہیں بھرتا۔ وہ مرتے دم تک اس کو یاد رہتا ہے کہ ہم کو فلاں نے یہ گالی دی تھی، ماں بہن بیٹی کی برا بھلا کہا تھا، مجھے ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج بیت اللہ کیا، دوران حج نہ اس نے بیوی سے ہم بستری کی، نہ کسی سے بدگوئی کی، اور نہ فسق و فجور کیا، بہت پاک دامنی کے ساتھ اسلام، دین اسلام قرآن حدیث کے مطابق اس نے حج کی، رجع کیوم ولدت امہ، وہ لوٹے گا حج کر کے ایسا جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا ہے۔ جو بچہ آج پیدا ہوگا وہ ویسے ہی کئی برس تک معصوم مانا جاتا ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے، اس کے اندر برائی بھلائی کی تمیز نہ ہو جائے تو فرشتے اس کا گناہ نہیں لکھتے ہیں، ویسے ہی معصوم ہوتا ہے۔ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے، مثال اتنی انتہا کو پہنچا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے وہ ایسے ہی لوٹے گا حج کر کے، اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو کر۔ سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنتیں، سارے مستحبات کا خلاصہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک صاف رہے، گناہوں سے پاک صاف رہے، اس کے ذمے گناہ نہ رہے، اور وہ نیکیوں سے اس کا دامن بھرا رہے۔ اس کی کوشش خود اللہ نے کی ہے کہ ہمارا بندہ جب میرے سامنے آئے تو قلب سلیم لے کر کے آئے، اس کے پاس گناہ کے بجائے ثواب بکثرت پائے جائے، ثواب کا پلہ بھاری ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن شاہد ہے اس بات پر کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو 10 نیکیاں اور 100 نیکیاں 700 نیکیاں دیتے ہیں۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی، اور جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا تب تو نہیں، گناہ کر بیٹھتا ہے تو بایاں والا فرشتہ جب قلم اٹھاتا ہے تو داہنا والا روکتا ہے کہ شاید یہ گناہ سے توبہ کر لے، استغفر اللہ پڑھ لے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس میں دیر ہو گئی تو کہتا بھائی ایک گناہ لکھ لے۔ گناہ ایک لکھا جاتا ہے، اور جب کہ آپ ثواب کی نیت کر لیں تو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب نیکی کر لے تو جیسی نیکی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ 700 سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور بھی زیادہ دیتا ہے، تاکہ میرے بندوں کے پاس ثواب کی کثرت رہے۔ اب اس کا کام، نیکی سمیٹنے بٹورنے کا کام تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ دوران حج فسق و فجور نہیں، جھگڑا لڑائی نہیں، گالی گلوچ نہیں، کوئی گندی بات نہیں، کوئی مسخرہ پن نہیں۔ حج اپنے تمام اوقات میں آپ سے صرف خلوص للہ چاہتا ہے۔ بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے، خاص طور سے 5 دن جس میں حج کا آغاز ہوتا ہے یوم ترویہ 8ویں تاریخ سے 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ تک، جب تک کہ رمی جمار اور طواف زیارہ نہ ہو جائے اور قربانی ادا کر دی جائے تب تک آپ حج کے مشغلے میں ہیں۔ اس دوران آپ کی زبان سے کوئی نازیبا کلمات نہیں نکلنی چاہیے۔ بڑی بھیڑ ہے، آپ پھنس گئے تو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو دھکا ڈھکیل کر کے نہیں ادھر ادھر کر سکتے۔ وہاں تو اپنے دل کو سنبھالنا بہت ضروری ہوگا تاکہ یہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔
برادران اسلام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کیا، وہی آپ کا آخری حج تھا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے میدان میں یا مینا کے میدان میں، آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو دیکھ رہے ہو مجھے کرتا ہوا، مجھے چلتا ہوا، مجھے دوڑتا ہوا اور سکونت کے ساتھ اطمینان سے چلتا ہوا، جن حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں حج کی ادائیگی میں، ان چیزوں کو آپ نے دلوں میں بٹھا لیں، دماغوں میں آپ اسے بٹھا لیں، مجھ سے سیکھ لے۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا ممکن ہے کہ اس کے بعد ہماری آپ کی ملاقات اس مقام پر دوبارہ نہ ہو، اس لیے ذمہ داری ہے پوری امت مسلمہ کی، حاضرین کی کو مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لیں۔ اعلان کر کے آپ نے کہا، آپ جب نکلے مکہ معظمہ سے، مدینہ منورہ سے جب نکلے حج کے ارادے سے مقام بیضا پر پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک اونچے مقام پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے انسانوں کا ایک جمع غفیر تا حد نظر دکھائی دے رہا آدمی، اور آپ لبیک پکارتے ہوئے وہاں سے چلے، ہر بلند آواز پر بلند تکبیر فرماتے، جب آپ بلندی پر چڑھتے تو بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارتے۔ بہت سے مسائل پیش آئے، ایک قافلہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آیا وہ قافلہ، اس قافلے کے سردار نے شاید پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو جب اس نے آپ سے سوال کیا، جواب ملا، تو ایک عورت پاس میں کھڑی تھی اپنے بچے کو لیے ہوئے، تو فوراً پوچھا اللہ کے رسول اس بچے پر حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر کوئی حج نہیں ہے، ہاں اس کو اپنے ساتھ لے کر حج کراؤ گے تو اس کا ثواب تم کو ملے گا۔ ایمان لانے والوں حضرات جو ملاقات کر رہے ہیں آپ کو نہیں پہچانتے، سامنے آئے تو پوچھا آپ کون ہیں، آپ نے بڑی ہی شرافت، نجابت اور احترام کے ساتھ اور بڑی نرم مزاج فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم آپ ہوتے تو کہتے ارے ابھی ہمیں نہیں جان پائے بھائی، اتنا ہمارا چرچا ہے، اتنا ہمارا جلوہ ہے، ابھی ہمیں نہیں آپ پہچانے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں، حجۃ الوداع میں ایک ایک بات ارشاد کی، اسے عرفات کے میدان میں اذا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت اتر گئی کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں راضی ہوں مذہب اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں خوش ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین اسلام، دین کے اعتبار سے میں اسلام سے راضی ہوں۔ اللہ نے اعلان کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سبوں نے خوشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی سے ایک یہودی ملا، اس نے کہا اگر یہ آیت ہمارے تورات میں ہوتی تو اس کو ہم خوشی کا دن مناتے، ہم اس کو خوشی کا دن مقرر کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بات معلوم ہوئی، کہا ہے سلمان تم نے کیوں نہیں بتایا اس سے کہ آج یوم عرفہ اتنا بڑا جمع غفیر مجمع، اور آج جمعہ کا دن، آج اسلام کے تکمیل کا اعلان، تین خوشی کے مواقع ہیں، تم کہتے ہو میں اس کو خوشی کا دن مقرر کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بتایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ آج تو تین خوشیاں ہمارے سامنے ہیں، الگ سے خوشی کا دن منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مزاج وحی جاننے والے، مزاج رسول کے شناخت کرنے والے بیٹھے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا دیکھو خوشی کی آیت اتری ہے اور صدیق اکبر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے، اسلام مکمل ہو گیا، اب نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ برادران اسلام، یہ حج بیت اللہ، اس کے مسائل کا میں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ حج بیت اللہ کی فریضے کی ادائیگی کی اہمیت اور ان مقامات کی تھوڑی اہمیت جن کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں باتوں کو سننے سمجھنے اور ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔